اس مہینے کے بارے میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میرا مہینہ ہے، ماہ شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں 3 روزے رکھے گا، خداوند متعال اس شخص پر جنت کو واجب قرار دے گا اور جہنم کو اس سے دور کر دے گا۔ سعید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا امام، ماہ رجب کا مہینہ ہے، آپ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیں جو میرے حق میں مفید ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو بس لکھو تم اس دعا کو اور اس دعا کو روزانہ ہر نماز کے بعد صبح شام اس دعا کو پڑھنا۔ یہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، ویا من یعطی من لم یسألہ، ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمت، اعطینی بمسألت ایاک جمیع خیر الدنیا وجمیع خیر الآخرہ، واصرف عنی بمسألت ایاک جمیع شر الدنیا وشر الآخرہ، فإنہ غیر منقوص ما أعطیت وزدنی من فضلک یا کریم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی علی۔ یہ وہی دعا ہے کہ جس کی تعلیم امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی تھی۔ اس دعا کو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو ہم اپنے ہر نماز کے بعد پڑھیں تاکہ ہماری بھی مشکل دور ہو جائے اور ہماری بھی حاجات خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول ہو۔ صرف اس تک ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اعمال ہیں جو صرف اس مہینے سے مخصوص ہیں، اور اس میں سے ایک عمل لیلۃ الغائب کا ہے۔ لیلۃ الغائب کس کو کہتے ہیں؟ لیلۃ الغائب ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الغائب کہا جاتا ہے۔ اس دن جو اس کے مخصوص اعمال اور نماز کو بجا لائے گا، اس کے گناہ چاہے سمندر کے برابر ہی کیوں نہ ہو معاف کر دیے جائیں گے۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعرات کو دن کو روزہ رکھیں اور شام کو مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھیں۔ 12 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر نماز میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا اور 3 مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ توحید کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سلام پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہر رکعت میں یعنی 12 کے 12 رکعت کو اسی طرح سے بجا لانا ہے کہ ہر رکعت میں ہے ہم نے ایسے ہی سورہ توحید کے بعد سورہ قدر کو 3 مرتبہ اور سورہ توحید کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب ہم سلام پڑھ چکے تو پھر ہم نے اس طرح سے اس درود کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ اس کے بعد ہم نے سجدے میں جانا ہے اور سجدے میں 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے کہ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم۔ پھر ہم نے دوبارہ سجدے میں جانا ہے اور 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، 70 مرتبہ۔ پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اپنی حاجت کو طلب کریں، اپنی دعاؤں کو مانگیں، جو کچھ آپ حاجت کو خداوند متعال کے بارگاہ سے جس حاجت کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں ان تمام حاجت کو اپنے پروردگار کے بارگاہ میں آپ طلب کیجئے، انشاءاللہ آپ کی حاجت قبول ہوگی۔ الحمدللہ۔